بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ قضا نماز کب پڑھی جائے؟ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ اگر پوری میری ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی قضا نماز کے متعلق جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ سارے کے سوالات کے میں اس ویڈیو میں جواب دے رہا ہوں، تو جو سماعت فرمانا۔ سب سے پہلے کس وقت قضا نماز پڑھی جائے؟ تو صرف 3 وقت مکروہ ہیں۔ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، اور جب عین سر کے اوپر سورج ہوتا ہے 12 بجے سورج کے زوال تک، اور جب سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ 3 وقت جو ہے نا مکروہ ہیں۔ ان اوقات میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ان اوقات کو چھوڑ کر جب آپ چاہیں، فجر کے بعد چاہیں، ظہر کے بعد چاہیں، ظہر سے پہلے چاہیں، جس وقت چاہیں آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دن میں کتنی قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی طاقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ایک دن میں آپ 2 دن کی نمازیں قضا کر لیں، 5 دن کی نمازیں قضا کر لیں، 10 دن کی نمازیں قضا کر لیں، جتنا چاہیں آپ ایک دن میں قضا نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر نیت کیسے کرنی ہے، اور کس کی قضا دینی ہے؟ فرض کی قضا دینی ہے، سنت کی، نفل کی بھی قضا دینی ہے؟ تو اب صرف آپ نے فرض اور وتر کی قضا جو ہے نا وہ پڑھنی ہے۔ اب ایک دن کی اس حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو ایک دن کی تقریباً 20 رکعات بنتی ہے، جس طرح کہ فجر کی 2 رکعات فرض، اور ظہر کی 4 فرض، اور اپنا عصر کے 4 فرض، اور مغرب کے 3 فرض، اور عشاء کے 4 فرض، اور عشاء کے 3 وتر۔ اگر سب کو جمع کیا جائے تو یہ ایک دن کی 20 رکعات بن جاتی ہے۔ اور نیت کس طرح کرنی ہے؟ اگر آپ کی بہت زیادہ نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں، جس کو قضاء عمری بھی کہتے ہیں، تو اس کے لیے نیت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قضا نماز پڑھنے لگیں گے تو آپ اس طرح نیت کریں گے۔ فرض مال اگر آپ فجر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو یہ کہیں گے کہ میں قضا نماز جو میری سب سے پہلے قضا نماز ہوئی ہے فجر کی، میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ اگر ظہر کی پڑھنے لگے ہیں تو ایسی آپ نے نیت کرنی ہے کہ میری جو سب سے پہلے ظہر کی قضا نماز ہوئی ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ تو اس طرح آپ قضا نماز کی نیت کریں گے کہ اگر آپ کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہوں تو ان کے ادا کرنے کے لیے علماء کرام نے نا یہ تخفیف بھی بتائی ہے کہ تھوڑی سی اس میں تخفیف بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ اگر آپ 4 رکعات فرض پڑھ رہے ہیں تو ویسے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھا جاتا ہے، لیکن جب آپ کی بہت زیادہ قضا نمازیں ہوں تو آپ کے لیے تخفیف یہ ہے کہ آپ رکوع میں 1 مرتبہ ہی تسبیح پڑھ لیں، اور سجدے میں بھی 1 مرتبہ ہی آپ تسبیح پڑھ لیں۔ اور اس کے علاوہ جب تیسری رکعت میں جو فرض ہوتے ہیں ان میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، لیکن جب آپ کی بہت سارا نمازیں قضا ہوئی ہوں تو اس کے لیے تخفیف یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی بجائے آپ جب قیام میں جائیں تو 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کر آپ رکوع چلے جائیں۔ اور جب آپ قعدہ اخیرہ بیٹھیں تو اس کے لیے تخفیف یہ ہے کہ آپ اتحیات پڑھ کر جب درود شریف پڑھنے لگیں تو آپ اتنا ہی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، یہاں تک پڑھ کرنا آپ سلام پھیر دیں گے۔ اور وطروں کے متعلق تخفیف یہ ہے کہ وطر کی جو تیسری رکعت ہے نا اس میں آپ سورہ فاتحہ کو نہیں چھوڑیں گے، اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ دوسری سورت بھی ملائیں گے۔ اب جب آپ تکبیر قنوت کہیں گے تو اس وقت اللہ اکبر کہہ کر آپ دعائے قنوت کی بجائے 3 مرتبہ آپ یہ کہہ دیں گے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر آپ رکوع چلے جائیں گے۔ تو اس طریقے کے ساتھ
محترم سامعین و ناظرین، آپ قضائے عمری جو ہے نا اس ترتیب سے آپ پڑھیں گے۔ اب حساب لگا لیں، اگر آپ کی 2 سال کی قضا ہیں، 5 سال کی ہیں، اس حساب سے آپ ایک دن میں آپ 5 دن کی نمازیں بھی قضا کر سکتے ہیں، 10 دن کی نمازیں بھی قضا کر سکتے ہیں۔ اگر 5 سال کی ہیں تو اس طرح 5 اگر ایک دن میں نمازیں آپ پڑھیں گے تو 1 سال میں آپ قضا نمازیں ادا کر لیں گے۔ تو ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے توبہ بھی کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ کے لیے میں نماز کو قضا نہیں کروں گا، ہر نماز کو اس کے وقت پہ ہی ادا کروں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ قضا نماز کے متعلق جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں وہ آپ کے علم میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کرنا۔ اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو آپ کے لیے، آپ کا ہمارے لیے یہی تحفہ ہے کہ میرے چینل کو آپ فالو کریں اور دوسرے دوستوں تک اس کو پہنچائیں۔ اللہ کریم آپ کے لیے اور میرے لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔